السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد ظہیر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت ہی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس آرڈیننس کا جاری ہونا، میری مراد تحفظ والدین کا آرڈیننس ہے۔ دیکھیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، اور یہ بات میرے خیال سے بہت معیوب ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹی میں تحفظ والدین آرڈیننس جاری کیا جائے، کیونکہ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی کہ ان کے ادب، عزت اور تکریم کا اسلام نے، قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورتی سے ہمیں درس دیا ہے کہ یہ تحفظ والدین کا جو آرڈیننس ہے یہ جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یعنی کہ اسلام نے والدین کو وہ حقوق دے رکھے ہیں، والدین کا وہ رتبہ اور مرتبہ رکھ دیا ہے کہ یہ تحفظ والدین آرڈیننس سے بالائے طاق بات چلی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کس قدر بے روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان کو آرٹیکل 89 کے تحت تحفظ والدین آرڈیننس جاری کرنا پڑا۔ تو آج ہم بات کریں گے تحفظ والدین آرڈیننس جو کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جاری کر دیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس کے مین چیدہ پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ اگر اس آرڈیننس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے آرٹیکل 89 کے تحت صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے تحفظ والدین آرڈیننس جاری کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بچے والدین پر تشدد کرتے ہیں یا انہیں ان کے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر اگر وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہو تو ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، ان کو یہ سارے معاملات سے والدین کو بچانا ہے اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس آرڈیننس کے مطابق والدین کو گھر سے نکالنا ایک قابل سزا عمل ہوگا، یعنی کہ جرم ہوگا۔ جو بندہ اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکالے گا اسے 1 سال کی قید ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا مین ایک پوائنٹ اور یہ ہے کہ اگر تو گھر بچوں کی ملکیت ہے تب بھی، یا پھر بچے اگر کرائے پہ رہ رہے ہیں تب بھی، بچے دونوں صورتحال میں اپنے والدین کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ تحفظ والدین آرڈیننس کے مین پوائنٹس میں چیدہ پوائنٹس میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر تو گھر والدین کا ہے تو والدین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بچوں کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اگر گھر بچوں کا ہے تو بچے والدین کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، اور اگر گھر والدین کا ہے تو والدین بچوں کو نوٹس دے کے، تحریری نوٹس دینے کے بعد، اور اس نوٹس میں یہ چیز مینشن ہوگی کہ کتنی دیر کے بعد آپ گھر خالی کریں گے اور ان کو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر بچے تحریری نوٹس کے بعد بھی وہ گھر نہیں چھوڑتے تو جو پولیس ہے وہ کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ تو اگر آپ وہ گھر خالی نہیں کرتے تو آپ کو 30 دن جیل کاٹنی پڑے گی، یا جرمانہ دینا پڑے گا، یا ان دونوں سزاؤں کا اطلاق آپ پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچوں کی جانب سے اگر بچے گھر نہیں چھوڑتے، جب والدین نے ان کو تحریری نوٹس دے دیا ہے تو جو ضلعی ڈپٹی کمشنر ہے وہ کارروائی کرنے کا ڈائریکٹ مجاز ہوگا، اس کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ اس چیز پہ کارروائی کرے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر جو ہے والدین کی شکایات پر کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا، اور پولیس ان بچوں کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کرنے کے حق محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی کہ یہ آرڈیننس پولیس کو یہ تحفظ دیتا ہے، پولیس کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اگر والدین شکایت کریں اور والدین نے بچوں کو تحریری طور پر نوٹس دے دیا ہو اور اس کے بعد بھی بچے گھر خالی نہ کریں تو پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے بچوں کو گرفتار کر سکتی ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت گرفتار ہونے والوں کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بچے ہیں اور والدین ہیں دونوں کو اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ جو آرڈیننس ہے تحفظ والدین آرڈیننس، اس حوالے سے ناظرین یہ کچھ چیدہ اور اہم نکات تھے
جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے تحفظ والدین آرڈیننس پاکستان کے آرٹیکل 89 کے تحت جاری کیا ہے۔ ناظرین، میں آخر میں بھی یہی بات کہوں گا کہ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت کون کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنی اخلاقی اقدار، معاشرتی اقدار، تہذیبی اقدار، ان سب کو بھولتے ہوئے پتہ نہیں کس نہج میں پہنچ چکے ہیں کہ آج جو ہمارے محسن ہیں، یعنی کہ جو ہمارے والدین ہیں، ہم ان کو گھروں سے نکالنے کا سوچتے ہیں، ہم ان کے بارے میں برا بھلا سوچتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک کال پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں تھا کہ جو منافق شخص ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ اس کا نشانہ اس کا محسن ہوتا ہے۔ تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے والدین سے بڑا ہمارا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے والدین سے بڑا ہمارا چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، اپنا سب کچھ ہم پہ وارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین، میرا کام تھا کہ میں اس چیز سے آپ کو آگاہ کروں اور اپنے حصے کا فرض اور حق ادا کروں کہ یہ بتاؤں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔